کچھ بھی کر لو۔ تو اسی کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا فما آمن لموسیٰ، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا الا ذریۃ من قومہ، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم سے چند نوجوان لڑکے ایمان لے آئے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ہم ان کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائیں، ہم فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں سرکشی والا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ جو چند لوگ ہیں، الا ذریۃ من قومہ، چند لوگ ان کی اولاد میں سے، یعنی آل بنی اسرائیل میں سے اور آل فرعون میں سے، فرعون کی بیوی ایمان لے آئی اور اس کا خزانچی ایمان لے آیا، اور چند اور بھی اس کے خواص میں سے ایمان لے آئے، اور اسی طرح چند وہ لوگ جو بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن ایمان تو لے آئے لیکن ان کی کیفیت اور اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے کہ فرعون اور اس کے جو سرداران ہیں وہ کہیں ہم پر ظلم نہ کریں، کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو یہ ڈر ان کے خوف میں تھا، جیسے آج کل بھی ہے، جو بھی پارٹی ہو ہم بڑے نکھڑ کے اچھی طرح سامنے آ کر کھڑے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن مولوی آ جائیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب ذمہ دار ڈر لگ دے کھلے لے سے۔ تو بہرحال فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں سرکش آدمی تھا، سرکشی میں وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ فرمایا وقال موسیٰ، جب نوجوان ڈرے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور مجھ پر ایمان لے آئے ہو، توکلوا فعلیہ توکلوا، پس اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم پکے مسلمان ہو۔ فقالوا، ان نوجوانوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالموں کے ہاتھ میں ظلم و ستم سہنے کے لیے نہ چھوڑنا۔ یہ اس قوم نے دعا کی، اور دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن کلمہ حق اور اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پیغام سنایا، ان کو اچھائی کی طرف بلایا، اللہ کی توحید اور بندگی کی طرف بلایا۔ تو جو سرکش لوگ تھے، سرداران تھے، وہ اس وقت بھی دین سے خفا رہنے والے، بیزار رہنے والے، اور اب بھی ایسا ہے، اب کوئی نئی چیز نہیں آ گئی۔ اور یہ کہنا کہ سردار ٹھیک ہو جائیں، تو یہ سردار اکثر ہر دور میں یہ دین سے بیزار رہے ہیں۔ جیسے آج کل بھی دیکھ لو، جس آدمی کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کی آپ سپیڈ چیک کریں، اس کا کھانا پینا، اس کے یار، اس کے دوست چیک کریں، وہ پوری طرح ہوا میں ہوتا ہے، اور ہوا کے گھوڑے پہ
خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اس کو ماں باپ سمجھائے، اس کو اپنے بزرگ سمجھائیں، اپنے علماء سمجھائیں، وہ میاں تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے دے دیا ہے، لیکن اب اس کو کسی طور طریقے سے اپنے پاس رکھ اور خرچ کر، تو وہ تھوڑا بگڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے کہنے پہ اپنے یار دوست چھوڑ دوں؟ بگڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں پیسے کا خرناس نیا نیا آیا ہوتا ہے، تو وہ پیسے کے خرناس سے مغلوب ہو کر بدتمیز اور بگڑا بگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید یہ پیسہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ میرے دوست میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اور میں سب دیہات کے لوگ ہیں، بھینس مر جائے، بکری مر جاتی ہے، کبھی گائے مر جاتی ہے، کبھی کسی کی بھیڑ مر جاتی ہے، تو ہم اس کو ویرانے میں پھینک آتے ہیں، تو وہاں کتنے کتے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو مثال فٹ ہوتی ہے کہ ہڈی دیکھ کے کتے جمع ہو جاتے ہیں، وہاں گوشت ہے، کتے پہنچ گئے۔ اب یہ نیا نیا پیسے والا ہے، تو اس مزاج والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جائیں گے کھلائے گا پلائے گا، ہڈی منہ پہ دے گا، تو ہڈی چوسنے کے لیے یہ قریب آتے ہیں، لیکن اس نوجوان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ اور یہی حال ہمارا نیکی کے راستوں میں بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی یہی احوال ہمارے، یعنی تھوڑا پیسہ ہے، آخرت کے حوالے سے غافل ہیں۔ پیسہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پیسہ ہمیشہ رہے گا، پیسے کی چمک ہم نے دیکھی، ہم نے سمجھا شاید یہ حقیقی کامیابی ہے، ہم نے تھوڑے کیا وسائل دیکھ لیے، ہم نے کہا بس سب کچھ یہی ہے۔ قبر، آخرت، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں۔ اگر میں اور آپ کہہ دیں بھئی تو دیر اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کہتے ہیں بڑا مفتی ہے تو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ تو اپنے بھائی کی زمین نہ کھا، بہنوں کا حق نہ کھا، جس کے ساتھ آپ نے لین دین کیا اس کی زمین غصب نہ کر، آخرت میں دینی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے جب قبر آئے گی دیکھ لیں گے۔ یہ عقیدہ ہے، قبر آئے گی دیکھ لیں گے۔ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے سفروں میں سے پہلا سفر، پہلی سیڑھی، اور یہیں سے فیصلہ ہوگا۔ جس کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن گئی، وہ جنت کے بالا خانوں تک خیر خیریت سے پہنچ جائے گا، اور جس کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی، وہ ہر مرحلے میں دھکے کھاتا رہے گا، ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے جب آئے کہ دیکھ لوں گا، کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب جو منافقین کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں دینی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے، ذکر کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، مجبوراً جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ منافق سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، عشر بھی نہیں دیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، اور اکیلا اس میدان میں انہوں نے کہا اگر مجھے کودنا پڑا میں کودوں گا، منکرین زکوٰۃ، منکرین عشر کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ جو انکاری لوگ تھے، زکوٰۃ سے عشر سے بھاگنے والے لوگ تھے، یہ منافق تھے، اور منافق کافر اور مشرک دونوں سے بدتر ہے۔ اتنا سخت عذاب مشرک کو، کافر کو نہیں ہوگا جتنا منافق کو ہوگا۔
اب یہی صورتحال ہماری ہے کوئی یار نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حقوق العباد پورے کر لو، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کیوں جی حضرت قبر میں حساب کتاب، اچھا جب قبر آتی تھی ایک دن تو بولا قبر آوے تو صحیح، یہ کافروں والی باتیں ہیں، مشرکوں والی باتیں ہیں، اور آپ کہیں گے حضرت یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر یہ منافق ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا قبر پہ یقین نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں قبر میں جا رہا ہوں، وہاں میرا حساب کتاب ہوگا، میرے اعمال کا محاسبہ ہوگا، میرے مال کا حساب لیا جائے گا، میری عمر کا حساب لیا جائے گا، میری آنکھیں ہیں ان کا حساب لیا جائے گا کہ میں نے آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، کانوں سے کیا سنا ہے، زبان سے کیا بول کے آیا ہوں، ہاتھوں سے کیا کر کے آیا ہوں، ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ ایک بندے کو یہ 100% یقین ہو تو کیا خیال ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے جب قبر آئے گی دیکھی جائے گی؟ یہ باتیں کافر کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کی خبر دی تو انہوں نے آپس میں چیم گویا شروع کر دی، باتیں شروع کر دی، جس کو قرآن نے کہا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی خبر کے بارے میں وہ چیم گویا کر رہے ہیں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، اور قیامت اللہ نے فرمایا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، وہ بہت جلد بہت قریب آنے والی ہے، آپ اس کا علم جان لو گے۔ تو یہ باتیں اس وقت مشرکین نے کی تھی۔ جب حضور نے فرمایا قیامت آئے گی، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کے اعمال صحیح ہوں گے، جس کے معاملات صحیح ہوں گے، وہ سرخرو ہوگا، تو وہ تعجب سے کہتے تھے قیامت، حساب کتاب۔ اب یہ بھی اسی طرح تعجب بمانا استہزاء اور مذاق ہے، اور جڑے ویلے آسی قبر حضرت قبر دی تھی یاد اگتے ڈٹھی ہوئی تھی حضرت صاحب قبر کہہ ڈٹھی ہے، ایسی بات کرنے والا، اور وہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے والے تھے کیا فرق ہے؟ وہ بھی قیامت کا انکار کرنے والے، وہ بھی قبر کی زندگی کا انکار کرنے والے، وہ بھی جزا اور سزا کے منکر تھے، یہ بھی سزا اور جزا کے منکر ہے۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ تو یہ چیز اگر ہمارے اندر جاری رہی، یہ ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بنے گی۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو جس طرح زبان سے کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس کی تصدیق کریں، اور جب دل ہمارا تصدیق کرے گا پھر ہم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر خصوصاً حقوق العباد میں تو ہم کم کوتاہی کریں گے ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سچا ایمان والا بنائے۔ آمین۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے جس طرح دعوت دی، توحید کا پیغام دیا، ویسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔